السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار نیوز ٹو یو کے خصوصی پروگرام نیوز ٹو یو اسپیشل کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب راولپنڈی اسلام آباد میں ایک شدید بارشوں کا اسپیل آیا اور بقول ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی کلاؤڈ بھی برسٹ ہوا اور نالہ لئی جو ہے وہ خطرے کی جو اس کی حدود تھی اس سے بہت اوپر پانی چلا گیا اور ایک سٹیج ایسی آئی کہ وہاں پہ ضلع انتظامیہ، آر ڈی اے، واسا تمام لوگ بے بس ہو گئے۔ پھر فوج کو مدد کے لیے طلب کیا گیا اور انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ ریسکیو کا کام بھی کیا۔ لیکن یہ نالہ لئی کا معاملہ ہے کیا؟ نالہ لئی 2001 میں ایک سیلاب آیا تھا جس میں راولپنڈی تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ راولپنڈی ڈوب گیا تھا۔ اس کے بعد بھی بارشوں کے بہت سپیل آئے، لیکن نالہ لئی میں جو پانی ہے وہ خطرے کی حدود سے تو یقیناً اس نے تجاوز کیا، لیکن وہ اس طرح تباہی کا باعث دوبارہ نہیں بن سکا۔ اس سلسلے میں ہم نے رابطہ کیا جناب جو راولپنڈی کے ضلع ناظم رہے ہیں، چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں جناب طارق کیانی صاحب، وہ اس وقت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں طارق کیانی صاحب سے کہ یہ نالہ لئی کا معاملہ ہے کیا، تھا کیا، اس کو کیسے بہتر کیا گیا، اور ان سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم کیانی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ رائے صاحب۔ سر یہ بتائیے گا کہ نالہ لئی جو 2001 میں سیلاب آیا تھا اس میں تو بڑی تباہی ہوئی تھی، اس کے سیلاب کے کچھ ہی دنوں کے بعد، بلکہ ہم کہیں کہ فوری بعد آپ ضلع ناظم راولپنڈی منتخب ہو گئے اور آپ نے 5 سال سرو کیا راولپنڈی کو۔ تو نالہ لئی کے لیے آپ نے کیا کیا اور کیا چیزیں ایسی تھیں جو مکمل ہوئی آپ کے دور میں، کون سی ایسی چیزیں تھیں جو رہ گئیں؟ نالہ لئی کا جہاں تک تعلق ہے، جیسے آپ نے کہا کہ 23 جولائی سن 2001 کو راولپنڈی کی تاریخ کا بدترین سیلاب، جس کی اس سے پہلے تاریخ میں نظیر نہیں ملتی، اور وہ بھی کلاؤڈ برسٹ تھا۔ وہ فنامنا وہ کہتے ہیں کہ 1 in a 1000 year فنامنا تھا، جس میں بڑی تھوڑی دیر میں بہت زیادہ بارش برسنے کی وجہ سے نالہ لئی جو ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ تقریباً سارا شہر ہی ڈوب گیا، اور جو نالہ لئی کے 3-4 کلومیٹر ریڈیس کے اندر جتنی آبادیاں تھیں وہاں پہ آلموسٹ 7 سے 8 فٹ پانی جو ہے وہ گھروں میں داخل ہو گیا، اور لوگوں نے چھتوں پہ پناہ لی۔ درجنوں لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں، سینکڑوں مویشی جو ہے وہ سیلاب میں بہہ گئے، اور ایک جو میجر ہمارا برج تھا پیر ودائی کا، جو شہر کو دوسرے حصے سے منسلک کرتا تھا، وہ بھی سیلاب کی وجہ سے بہہ گیا۔ تو 15 اگست 2001 کو ضلع ناظم کا چارج سنبھالنے کے بعد جو ارجنٹ ٹاسک، جو امیجیٹ ٹاسک تھا، وہ تو جو نالہ لئی کے سیلاب کی وجہ سے جو لوگ بے گھر ہوئے ان کی ریہیبلیٹیشن کا تھا، ان کو مدد فراہم کرنے کا تھا۔ ضلع ناظم کا منصب سنبھالنے کے بعد میرے پاس ضلع ناظم کے منصب کے ساتھ ساتھ میں چیئرمین آر ڈی اے واسا بھی تھا۔ سو پہلا ٹاسک جو تھا وہ جو ہم نے اپنے لیے منتخب کیا وہ یہ تھا کہ راولپنڈی کو نالہ لئی کی سیلاب کی جو ہرس برس جو تباہیاں یہ لاتا ہے شہر میں، جو لوگ جانوں سے جاتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے کا لوگوں کے املاک کا اور چیزوں کا نقصان ہوتا ہے، راولپنڈی کو اس سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانے کی کوشش کی جائے۔ سو راولپنڈی میں ایک پروجیکٹ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے راولپنڈی انوائرمنٹل امپرومنٹ پروجیکٹ چل رہا تھا۔ سو روپی اور ڈالر کی شرح تبادلہ میں فرق آنے کی وجہ سے کوئی تقریباً 20 کروڑ روپے کی بچت جو ہے اس پروجیکٹ کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس موجود تھی۔ سو میں اس وقت کے جو کنٹری ہیڈ تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ ہم نالہ لئی کی ری ماڈلنگ کرنا چاہتے ہیں راولپنڈی کو سیلاب سے بچانے کے لیے، تو یہ رقم جو بچت ہے یہ آپ ہمیں اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو ری ماڈلنگ کے لیے جو ڈیولپمنٹ کا اس کا کمپوننٹ ہے اس کے لیے تو ہم یہ پیسے آپ کو دے دیں گے، لیکن جو اس کے لیے آپ کو گھر اور جو کمرشل مارکیٹس اور جو زمین ایکوائر کرنا پڑے گی اس کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کو پیسے نہیں دے گا، وہ آپ کو اپنے طور پہ وسائل پیدا کرنے ہوں گے۔ سو اس وقت کے جو چیف ایگزیکٹو تھے پنجاب کے گورنر جنرل خالد مقبول، میں نے ان سے درخواست کی، تھوڑے ان کے تحفظات تھے جو کہ میں دور کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ زمین اور گھروں کی اور کمرشل پراپرٹیز کی جو ایکوزیشن ہے اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب پیسے مہیا کرے گی۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی قائم کی جس میں ہم نے تمام جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس تھے ان کے جو لوگ تھے ان کو رکھا، جس میں
ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے کنسلٹنٹ تھے مارٹ میکڈونلڈ، سی سی انجینئرز 10 کور تھے، فلڈ کمیشن آف پاکستان کے لوگ تھے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ آف پنجاب کے لوگ تھے، اور یہ سب بیٹھ کے انہوں نے مختلف ڈیزائن آپشنز جو ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد ایک کنسنسس ڈیزائن کے اوپر پہنچے کہ اس کا ری ماڈلنگ جو ہے کہ گزشتہ 100 برس میں جو سب سے زیادہ سیلاب کا جو سطح تھی اور جو سب سے زیادہ بارش پنڈی میں برسی، اس کو مد نظر رکھ کے نالہ لئی کی ری ماڈلنگ کا ڈیزائن تیار کیا جائے. سو اس کے اوپر کام بڑی تیزی سے شروع ہوا اور الحمدللہ یہ شاید واحد پروجیکٹ ہے جس میں سینکڑوں مکانات جو ہے بے شمار کمرشل پراپرٹیز ایکوائر کی گئی، ہزاروں لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی، لیکن کوئی ایک کیس بھی جو ہے وہ لٹیگیشن میں نہیں گیا، کوئی آدمی اسٹے کے لیے نہیں گیا، کوئی آدمی عدالت میں نہیں گیا، اور یہ پروجیکٹ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ریکارڈ مدت میں. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اتنے لوگ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو پیمنٹس بھی مل جاتی ہیں، وہ پیسے بھی لے لیتے ہیں، عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، اسٹے لے لیتے ہیں اور لٹیگیشن چلتی رہتی ہے اور کام آگے نہیں بڑھتا. یہ ایک بڑی اہم کامیابی میرا خیال ہے اس میں ہم نے بڑا ایک واضح انہیں لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ کو فیئر کمپنسیشن ملے گی، مارکیٹ ریٹ کے اوپر ملے گی، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، اور اگر کسی قسم کی کسی جگہ پہ آپ کو رکاوٹ درپیش ہو، معاوضے کے متعلق آپ کے کوئی تحفظات ہوں، تو آپ براہ راست مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچا. اس کے بعد جو تھا یہ تو ایک آسپیکٹ تھا. اس کے بعد ہم نے جب یہ پہلا فیز ختم ہوا تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ راولپنڈی انوائرمنٹل امپرومنٹ پروجیکٹ کا فیز 2 جو ہے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا، اور اس میں بھی نالہ لئی جو ہے جو اس کے جو مختلف کمپوننٹس تھے ان میں نالہ لئی ایک میجر کمپوننٹ تھا. اس سیکنڈ فیز کے اندر جو ہے نالہ لئی کے اندر چونکہ شہر کے جتنے نالے ہیں وہ نالہ لئی کے اندر گرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ایک تو غلاظت ہے، دوسرا یہ سوام ہے جب جا کے گرتا ہے تو جو آپ کی آبی حیات ہے اس کے لیے بھی یہ نقصان دہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب شدید بارش ہو، جب نالہ لئی ریز کرتا ہے اور جب یہ نالوں کے لیول سے اوپر ریز کرتا ہے تو یہ پھر نالے بیک فلو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی گلیوں اور محلوں میں جو ہے وہ پانی پھیل جاتا ہے. تو اس کے لیے اس کا دونوں سائڈز پہ یہ جو کٹاریاں برج ہے اس سے لے کے یہاں سے شروع ہونا تھا، دونوں سائڈ سے پر سیور ٹرنکس بننی تھی. اور یہ جتنے شہر کے نالے جو نالہ لئی میں اس وقت گرتے ہیں، یہ نالہ لئی میں گرنے کے بجائے ان سیور ٹرنکس میں انہوں نے گرنا تھا. اور یہ نالہ لئی ایک دفعہ پھر وہ آج سے 60-70 سال پہلے والا نالہ لئی ہو جاتا ہے جہاں پہ بالکل صاف شفاف پانی جس میں سے گزرتا. یہ دونوں سیور ٹرنکس جو ہے ہائی کورٹ سے آگے جا کے سوام ہے، یہ دونوں سیور ٹرنکس ایک میں بدل جاتے، اور پھر یہ اڈیالہ کا جو بازار ہے اس سے تھوڑا سا آگے جا کے لیفٹ سائڈ پہ ایک 500 کنال کا رقبہ واسا کی ملکیت ہے جہاں پہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ بننا تھا. یہ سارا فضلہ اس سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ میں گرنا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹریٹڈ جو سیور ہے یہ سوام میں جانا تھا. تو کہیں صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ جب آپ کا دور ختم ہوا اور جو آپ نے کام نالہ لئی پہ کرایا، اور یقیناً اس کام کے ساتھ ہمیں آج بھی نظر آتے ہیں کہ کل اور پرسوں کی جو بہت انتہائی شدید ترین بارش تھی اس میں بھی نالہ لئی کی اس طرح تباہ کاریاں نہیں ہوئی، اسپل اوور نہیں ہوا. لیکن جب آپ نے کام چھوڑا تو ابھی مزید کون سا کام رہتا تھا جس وقت آپ کا دور ختم ہوا؟ اس میں جو ہے وہ جو سیکنڈ فیز تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ، اس میں نالہ لئی کے دونوں طرف 7-7 فٹ اونچی ایک دیوار بننی تھی تاکہ یہ لوگ جو آپ کو پتہ ہے جو ڈالتے ہیں پھینکتے ہیں فضلہ اور کنسٹرکشن مٹیریل اور اس طرح اس کے فلو میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، یہ اس سے بچ جاتے. پھر دونوں سائڈ پہ ہم نے تھوڑی سی لینڈ زیادہ ایکوائر کی تھی، تو ایک بڑی سمپل سی 1 وے روڈ ایک طرف سے بننی تھی، ایک 1 وے روڈ دوسری طرف سے بننی تھی، کوئی زیادہ ایمبیشس چیزیں نہیں تھیں. اصل بات بتائیں کہ یہ منصوبہ جو تھا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں اے ڈی پی پی نے اس کو منسوخ کس وجہ سے کیا؟ میں اس کا آپ کو عرض کرتا ہوں. 2005 کے انتخابات کے بعد ایک نئی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آئی، تو اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس تھے، جس میں ایک کمپوننٹ تو میں نے آپ سے عرض کیا، دوسرا ایک کمپوننٹ تھا کہ جتنے مسنگ ایریاز ہیں جہاں پہ راولپنڈی کے سیور نہیں ہے وہاں پہ آپ نے سیوریج کی فیسلٹی فراہم کرنی ہے. پھر
جو ہے اس کے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے وہ سلاٹر ہاؤس بننا تھا. پھر جو راول ڈیم سے آپ کی مین پائپ لائن آ رہی ہے جو ایوب خان کے دور میں ڈلی تھی اور ابھی وہ ریپلیسمنٹ اس کی ضرورت تھی, وہ ریپلیس ہونا تھی. سو یہ جو ہے اس کا کانٹریکٹ سائن ہو گئے منیلا میں جو ہے, اور اس کے بعد پی ایم یو بن گیا, اور پھر یہ کام جو ہے پہلا کمپوننٹ جو تھا وہ مسنگ سیوریج کی جو لوکیلٹیز ہیں ان میں کام شروع ہوا. تو ایک ٹائم فریم کے اندر آپ کو کام کرنا ہوتا ہے اور ایک خاص ٹائم فریم مقرر ہے, اس کے اندر آپ کو ایک پروگرس دینی ہے. تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک اگر آپ کی اس رفتار سے مطمئن نہیں تو وہ آپ کو مہلت دیتے ہیں, 1 دفعہ دیتے ہیں, 2 دفعہ دیتے ہیں, 3 دفعہ دیتے ہیں, اور پھر بھی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کام جس رفتار سے ہونا چاہیے یا جو اسکیجول طے تھا اس کے مطابق نہیں ہو رہا تو پھر وہ لون کینسل کر دیتے ہیں. تو پھر یہ چونکہ ان کی توقعات کے مطابق جو ہے جس فیز پہ کام ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا, تو یہ جو سیکنڈ فیز کے تھا یہ لون بدقسمتی سے یہ پھر منسوخ ہو گیا. کیا سے یہ بتائیے کہ کل جب بارش ہوئی اور حسب معمول جو ہم اپنے کیسے لڑکپن کے دور سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جناب جب بھی بارش ہوتی ہے اور لہی چڑھتی ہے تو جناب شیخ رشید احمد صاحب جو راولپنڈی کے بڑے پرانے سیاستدان ہیں, اس وقت وزیر داخلہ ہیں, بہت دفعہ الیکٹ ہوئے, وہ وہاں پہ جا کے موقع پہ ایک صحافیوں سے یا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں جی میری تو سیاست ہے کہ میں نے بس نالہ لہی کا کام کرنا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ان کی طرف سے کوئی ایسا نہیں ہو سکا. نالہ لہی کے دونوں طرف جو ہے ان کا سڑک کا ایک ہے کانسیپٹ کہ سڑک بنانی ہے. نالہ لہی کی فلڈنگ جو ہے اس کے لیے میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کل بھی کوئی اندیا دیا ہو کہ وہ اس کے لیے ان کے ذہن میں کیا ویژن ہے کہ اس کو کس طرح جو ہے وہ امپروو کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ طارق کیانی صاحب. ناظرین, آپ نے کیانی صاحب کی گفتگو سنی کیونکہ اس وقت یہ ضلع ناظم کی حیثیت سے راولپنڈی کے تمام ڈپارٹمنٹس کو دیکھ رہے تھے, ان کے دور میں کیسے کام ہوا, کیونکہ طارق کیانی صاحب ایز سچ اس طرح کی کوئی پنڈی کی کوئی سیاسی شخصیت نہیں تھے. انہوں نے راولپنڈی کی تعمیر و ترقی کے اوپر اپنا فوکس کیا اور اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی رہے. لیکن اس وقت بھی نالہ لہی پہ سیاست ہو رہی ہے, گزشتہ 30-35 سال سے ہو رہی ہے, اور اب دیکھیں راولپنڈی کی شہریوں کی قسمت کہ کب تک یہ نالہ لہی والا معاملہ جو ہے وہ سیاست کی نظر ہوتا رہے گا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.